لیکن موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھر دیا ہے. کیا کہیے؟ یہاں بھی کسی نجومی نے یہ کہہ دیا کہ اسرائیلی قوم میں ایک بچہ ہونے والا ہے جو اے فرعون تیرے تختے کے الٹنے کا سبب ہوا. اور اس نے کیا قانون بنایا؟ اس نے جو مشورہ لیا اپنے آدمیوں سے، تو اس مشورے میں یہ بات طے ہوئی، کیا طے ہوئی کہ دیکھو جس گھر میں اسرائیلی گھر میں بچہ متولد ہو اس کو فوراً پکڑ کر مار دیا جائے، دو ٹکڑے کر دیا جائے، بلکہ کئی ٹکڑے کر دیے جائے. یہ قرآن میں دونوں لفظ ہے. تقتیل کا بھی لفظ ہے، تقتیل کہتے ٹکڑے ٹکڑے کرنا. یہ قانون بن گیا. ابھی موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لائے کہ 70,000 بچے اسرائیلی مارے گئے. کتنے مارے؟ جس اسرائیلی گھر میں بچہ اور سیدھے پہنچا جیل اور وہیں مارا گیا، پکڑا گیا اور مارا گیا. کتنے مارے گئے؟ 70. یہ قرآن میں 70,000 کا لفظ نہیں ہے، لیکن تاریخوں سے معلوم ہوا اور تفسیروں سے معلوم ہوا 70,000 بچے مارے گئے. اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. ولادت ہوئی تو آتا ہے بعض تاریخوں میں اور بعض تفسیروں میں کہ کسی نے خبر پہنچا دی اور نبی پہنچاوے تو وہاں تو CID چھٹی ہوئی تھی اور ہر گھر میں دیکھتی رہتی تھی وہ کس کے گھر کیا ہوا، کس کے گھر کیا ہوا. پتا چلا کہ آج ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا. اب سنا سمجھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ دل دھڑک، دل میں لگے جھٹکے، عقل قابو میں نہ آئی. جلدی سے موسیٰ علیہ السلام کو لے اور روٹی پکنے والے تنور جو آگ سے بھرا ہوا تھا اس میں ڈال دیا، اس میں ڈال دیا. بعض تصویروں میں نے دیکھا تو اس میں ڈال دیا. اب موسیٰ علیہ السلام تنور میں وہ تلاشی لینے والے تلاش کر گئے ہر جگہ، تنور کو نہیں دیکھا. تنور اب جب چلے گئے تو جلدی سے ماں کہنے لگی ہائے میری عقل ماری گئی، وہی لے جاتے مجھے خوشامد کرتے، شاید چھوڑ دیتے، ادھر آگ میں جل جلا کے ختم ہو گیا ہوگا. اب جو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام مسکرا رہے ہیں اور چہرے سے نور درخشاں ہے، جلدی سے نکالا آگ کے. آگ نے کہیں جلایا نہیں تھا، آگ نے کوئی چیز نہیں جلائی، سینے سے لپٹایا، خوب پیار کیا. اب سمجھ یہ بات آئی کہ کریں کیا؟ اگر ہم چھوڑتے ہیں تو پھر کوئی آگے لے جائے گا. وہ تو گھوم رہی تھی، گماشتے گھوم رہے تھے اور تلاشی لینے والے تلاشی کرتے پھر رہے تھے اور بار بار ہو رہی تھی گھر گھر کی تلاشی. اتنے میں خیال آیا کہ آؤ اس کو صندوق ایک بنائیں اور صندوق میں اس کو رکھے اور اس کو بند کر دیں. اور یہ دریا نیل چل رہا ہے، اس نے جا کے ڈالا. دل میں ان کے بعد اللہ نے یہ ڈالی. انہوں نے تابوت بنایا، تابوت میں موسیٰ علیہ السلام کو رکھا اور اس تابوت کو لے جا کر دریا نیل میں. اب وہ تابوت دریائے نیل میں اور دریائے نیل میں چل رہا، اللہ اپنی قدرت سے فرعون کے محل کی طرف لے جا رہا. فرعون کی بیوی آسیہ یہ بھی اسرائیلی قوم میں سے تھی، لیکن فرعون عاشق ہو کر لے آیا تھا. اولاد کوئی ہو نہیں رہی تھی، سالہ سال سے اولاد کی طلب تھی، لیکن فرعون باوجود اتنا بڑا رب ہونے کے اور باوجود اتنا بڑا معبود ہونے کے ایک کچرا بچہ بھی نکال نہ سکا اور ایک ساقط ماقط بچہ بھی ساقط لاقط بچہ بھی نکال نہیں سکا. وہ جناب اسی طرف بی بی صاحبہ محل سرائے میں بیٹھی تھی، آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، دیکھا کوئی چیز دریا میں چلی آ رہی
بھیجے اپنے ملازم، وہ دریا سے اٹھا کے لائے، تابوت کھولا گیا، دیکھا ایک بچہ بڑا خوبصورت، نورانی، جمیل نورانی، روشن، پیشانی درخشاں، خوب پیارا، ان کو کوئی بچہ تھا نہیں، ان کے دل میں اللہ نے بھی محبت ڈال دی، موسیٰ علیہ السلام کی محبت نکلی۔ اب انہوں نے نکالا تھا میرا لے پالک ہے یہ، میرا لے پالے میں پالوں گی۔ اتنے میں آیا فرعون تو قصہ بیان کیا کہ ایک جہاں ملا کہ اوہو یہی بچہ نہ ہو، 70,000 میں مر گیا ہوگا، تو یہ ایک بچہ رہا، ایک بچہ میں پالنا چاہتی ہوں، اسے پالنے نہیں دیتا۔ اچھا یہ بڑے بڑے مرد جو ہے نا اپنے عورتوں میں کہے میں جلدی آ جائیں، عورتیں ان پر حاوی، یہ حاوی سب پر اور عورت ان پر۔ حضرت یہ میرے جوڑ دیا۔ اب جناب دودھ کون پلا گئے؟ حضرت آسیہ کی چھاتی میں دودھ نہیں، تو بچے نہیں ہے کوئی، اب دودھ کہاں سے آ گئے؟ اب دودھ کے چکر میں کہ دودھ کہاں سے آ گئے، جو دودھ جانوروں کو پلایا نہیں پیا، عورتیں جو دودھ پلانے والیاں تھیں مصر میں وہ بلائی گئی 1 2 3 10 20 100 1000 جو ہی لے منہ میں دیں، اپنی پستان دیں تو موسیٰ علیہ السلام ایسا منہ بنائے، اب موسیٰ علیہ السلام ایسا اپنا منہ پھیر لے کہ باوجود بھوک و پیاس کے کسی اپنی ماں کے علاوہ کسی کا پیے ہی نہیں۔ اتنے میں ماں نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو، اے بہن جا کے دیکھ میاں کو کون اٹھا لے گیا، میاں کہاں ہے؟ تو یہ ٹیلے پہ چڑھی، وہاں سے محل شاہی فرعونی صاف نظر آ رہا تھا، اور اس میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ دکھائی دے رہا تھا، اور جو کچھ ہو رہا تھا وہ سنائی دے رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ بھیا کسی کا دودھ نہیں پی رہا ہے، اور دیکھا کہ بھیا جہاں کسی عورت کی چھاتی لاتے ہیں بھیا منہ پھیر لیتے، دوڑ کے آئی اور کہا اے بھائیو ایک عورت ہمارے یہاں بھی ہے، اس کی بھی دودھ آ رہا ہے، اگر کہو تو ہم اسے لاؤیں۔ ہاں بھائی لاؤ، اوہو لاؤ، شاید کسی کا دودھ پیے، یہ تو کسی کا پیتے ہی نہیں، یہ تو کسی کی تو متوجہ نہیں ہوتا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کو اپنے نفس پر بڑا قابو ہوتا ہے، اپنے نفس پر بھوک اور پیاس میں کوئی حرام کام نہیں کرتے۔ جب اللہ نے حرام کر دیا تمام عورتوں کا دودھ آپ پر، تو آپ حرام دودھ کیسے پیتے؟ خدا قرآن میں فرماتا ہے وحرمنا علیہ المراضع، ہم نے دودھ پلانے والیاں ساری حرام کر دی مسافر، جو حرام ہے تو کیسے پیتے؟ لہذا حرام کا انبیاء علیہ السلام بچپن سے اللہ نے ان کی فطرت میں یہ رکھا ہے کہ کوئی کام غلط نہیں کریں گے اور کوئی کام حرام نہیں کریں گے۔ بس جی اتنے میں یہ گئی، انہوں نے منظوری دے دی لاؤ اس عورت، یہ گئی اے اماں بھیا کسی کا نہیں پی رہا ہے، چل شاید تیرا پی لے، چلتا ہے تیرا پی لے۔ وہ بھی دوڑی آئی، اور آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام دیے گئے ان کی گود میں۔ موسیٰ علیہ السلام بھوکے تو تھی اور پیاس تو تھی، اور نفس کو اتنے دیر سے قابو پا رہے تھے اور بھوک و پیاس دبائے جا رہے تھے۔ ایسا جیسے لوہا، مقناطیسی لوہا جیسے لوہے سے چپک جاتا ہے خود بخود، اب پتہ نہیں چلتا کب چپتا اور چلنا نظر نہیں آتا، اس سے اب جو چھاتی پکڑ لی اپنی ماں کی اور دودھ پیا، قریب تھا جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے منہ سے نکلے یہ میرے ہی تو بچہ ہے، اللہ نے فوراً مہر لگائی، چپ یہ کہیے بس، ارے تمہیں کہاں نہیں غضب ہوا؟ میرے بزرگوں دوستوں بیٹا مل گیا۔ حضرت آسیہ نے فرمایا لے جاؤ اپنے گھر
اور دودھ پلاتی رہو اور کبھی کبھی لایا کرو. لوگ واپس ہو گئے. جس گھر سے نکلے تھے اللہ نے اسی گھر میں. پہلے ڈرتے ڈرتے گھر میں تھے, اب باعزت باشوکت حکومت کے خرچے پر گھر میں آ گئے. اللہ کی قدرت ہے, اللہ کی. ہاں, ایک فرعون کی قدرت دیکھو, ایک اللہ کی قدرت دیکھو. ایک فرعون کہتا ہے میں ہوں قدرت والا, میں ہوں رب اعلیٰ, اور میں ہوں تمہارا الہ معبود اور الہ معبد, میں تمہارا. ایک وہ دعویٰ کرتا ہے, ایک اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی کبھی آتے تھے, اور پھر جب بڑے ہوئے تو باقاعدہ آنے رہنے لگے. ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے فرعون کی ران پر, فرعون کی داڑھی سے کھیل رہے تھے, یہ کیا کر رہے تھے. فرعون نے ہاتھ مارا کہ کیا کرتا ہے, کیوں داڑھی کے بال مارتا ہے. موسیٰ علیہ السلام آیا غصہ اور مارا زور سے ایک تماشا. یہ جو تماشا زور سے مارا تو فرعون نے کہا ہو نہ ہو اے آسیہ, یہ وہی بچہ معلوم ہوتا ہے جو میرا تختہ الٹے ہے. اللہ فرعون سے کہلوا بھی رہے بار بار تاکہ یہ ہو کہ ہاں علی وجہ البصیرہ مرا ہے, علی وجہ البصیرہ غلام ذلیل. یہ ہو نہ ہو وہی بچہ معلوم ہوتا ہے. ہزار کیا فرمایا تو 70,000 میں مر بھی گیا ہوگا, میرے تو کوئی بچہ نہیں, اب تیرے اندر اتنا زور نہیں, کوئی بچہ تو دیتا نہیں. اللہ نے ایک بچہ دیا, ایک بچہ مل گیا ہے, میں اس کو لے پالک بنایا ہوں, اسے بھی چھینتا, میں ہی چھیننے دوں گی جب تو میری جان ہے. اگر دیکھ مگا انگارا پچھلا انگارے کا اور مگا ہیرے کا, ایک طرف لال ہیرا مگا اور ایک طرف انگارا مگا. انگارے کے پچھلے میں اگر یہ ہاتھ ڈال دے تو یہ وہ بچہ نہیں ہے, اگر ہیرے اور لال میں ہاتھ ڈالے تو وہی بچہ ہے. فرعون نے کہا ٹھیک, کیوں نہ ٹھیک. اب جو انگارے کا منگایا تسلا اور ادھر منگایا لال, اب وہ دونوں کو دونوں کیے اکٹھے. قریب تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا دست مبارک لال اور ہیرے کی طرف چلا جاتا اور اس میں سے نکال لیتے اور انگارے سے ڈرتے. اتنے میں جبریل السلام آئے اور کلائی پکڑی اور انگارے باہر ڈال دیا. اور بچوں کا قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز ہاتھ میں آ گئے کٹ دے منہ میں ڈالے. سب سے مٹی گری, مٹی کی کسی چیز پر ہاتھ ماری نہیں اور کھٹ سے منہ میں ڈالا. حتیٰ کہ میں نے ایک بچے کو دیکھا کہ اپنے ہی پہانے میں ہاتھ مارا اور کھٹ. اور وارے بچے حضرت موسیٰ علیہ انگارے پر ہاتھ مارا اور انگارا منہ میں. زبان آپ کی جل گئی, زبان آپ کی زبان آپ کی جل گئی اور لغت آپ میں پیدا ہو گئی, اور زبان کے جلنے کی وجہ سے آپ کا کلام صاف ستھرا فصیح ویسا نہ رہا جیسا پہلے تھا. مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو داعی بنایا. کیا بنایا؟ دعوت کا کام, فرعون کی دعوت کا کام اور فرعون کی قوم کی دعوت کا کام اور اپنی بنی اسرائیل کے اندر اصلاح کا کام سارا کا سارا موسیٰ علیہ السلام ہی سے خدا لے لیں. قصے تو ان کے لمبے ہیں. آخر میں یہ ہوا کہ ایک قبطی کو ایک اسرائیلی میں لڑائی ہو رہی تھی. اسرائیلی نے کہا اے موسیٰ یہ دیکھو یہ قبطی مجھے مارے جا رہا ہے. اس زمانے کا یہ کون سا فساد تھا؟ یہ قبطی اسرائیلی فساد کہلاتا تھا. قبطی تھے قوم حکومت میں سے اور اسرائیلی تھے قوم موسیٰ میں سے. موسیٰ علیہ السلام نے آواز سنی کہ اسرائیلی کو ظلمن ایک قبطی مار رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے سے ایک مکہ قبطی کے پیٹھ پر مارا. ایسا مارا کہ ہاتھ پھٹے ہو گیا اور دل ہی مر. کیوں؟ کیونکہ ہر نبی میں اللہ تعالیٰ 40 مردوں کی طاقت دیتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے طاقت کتنے کی تھی؟ آج معمولی پہلوان مار دے تو آدمی مر جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام تو 40 پہلوانوں کی طاقت رکھتے تھے
وہ 40 پہلوانوں کی طاقت رکھنے والے موسیٰ علیہ السلام آخر کیوں نہ ان کے مکے سے کوئی نہ مر جائے، مگر مارنے کی نیت سے نہیں مارا تھا، موت کی نیت سے نہیں مارا تھا، چھڑانے کی نیت سے. قاعدہ یہ کہ دو آدمی لڑ رہے ہو، ایک آدمی کو پیچھے سے کوئی مار دے تو یہ ہو جاتا ہے، وہ خود ہی وہ چھوٹ جاتا ہے. تو لوگ لڑائی کیوں دیکھتا ہے آدمی آگے سے لڑ رہا تھا، ایک پیچھے سے، وہ پیچھے دیکھتا ہے مڑ کر لڑائی چھوٹ جاتی ہے. اب وہ کہہ رہے بھائی لڑائی چھوڑو، لیکن وہ یہ کہہ نہیں پایا. اب مارا جو ایک مکہ، اب پڑا بڑے پٹ سے، اب بالکل دل کے مقابلے میں پیچھے سے وہی کھٹ سے گیا. اب موسیٰ علیہ السلام کو بڑا ڈر لگا، اے اللہ یہ تو مجھ سے تو بہت ویسی بات ہو گئی، میں نے تو جان سے مارنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، میں نے تو چھڑانے کے لیے مارا تھا. ماریں گے توجہ بٹے گی اور ہٹے گی تو لڑائی ختم ہوگی. اے اللہ یہ کیا ہو گیا؟ اے اللہ میں نے بڑا بھاری دیا. اب اللہ کے سامنے رونے پیٹنے لگے. اتنے میں دوسرے دن وہی اسرائیلی جو پہلے دن تھا وہ کسی اور قبطی سے لڑ رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو پہلی موت کا بڑا غم تھا اور بڑا اثر تھا کہ ہائے ہمارے ہاتھ سے ناحق دشمن کی قوم کا ایک آدمی مارا گیا. مجھے مارنے کا ارادہ نہیں تھا اور مجھے مارنا جائز بھی نہیں تھا. اس نے کسی آدمی کو مارا نہیں تھا جان سے، تو کیوں جان سے ہم مارتے؟ صرف اتنا ہی تھا کہ آدمی کو مار رہا تھا. بس موسیٰ علیہ السلام نے اس اسرائیلی کو، اپنے والے اسرائیلی کو دوسرے دن بھی اسی طرح لڑتے دیکھا ایک اور قبطی سے. اور پہلی موت پر بڑا تأثر تھا اور بڑا غم تھا آدمی. آپ نے کہا او کمبخت بدنصیب، یہی کرتا ہے تو ہی پتا نہیں معلوم ہوتا ہے، روز نئے سے نئے لڑتا رہتا ہے. اس نے سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا غصہ آج قبطی پر نہیں میرے اوپر ہے، اور کل قبطی کو مار چکے ہیں، اگر آدھا مکہ مجھے مار دیا تو مجھے جلدی مر جاؤں گا، مجھے ایک مکے مرا میں آدھی مر جاؤں. فوراً چیخ کے بولا اے موسیٰ کیا تم وہی کرنا چاہتے ہو جو کل کیا تم نے، جو اس کو مارا؟ یہ تو بیچارہ اپنی جان بچانے کے لیے ایسی باتیں کہہ رہا. اور موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ اس قبطی کو پکڑے دوسرے کو، وہ قبطی بھاگا اور اس نے جا کے کہہ دیا فرعون سے، وہ جو آپ لوگ تلاش کر رہے ہو قاتل کو، کہ قبطی کا قاتل کون، ہماری قوم کا قاتل کون؟ ارے وہ قاتل آپ کا وہی متمنا، وہی لے پالک بیٹا ہے جس کا نام موسیٰ ہے. فرعون نے فوراً اپنی منگائی سارے مشیروں کا دفتر منگا لیا اور سارے مشیروں کی مجلس جما لی. کہا کیا کہتے ہو بھائی، میں نے تو پالا تھا اچھی نیت سے، لیکن لڑکا بڑا خراب نکلا. لڑکا بڑا خراب نکلا اور اس نے بڑا نقصان پہنچایا. اس میں اتنی ہمت و جرأت کیسے پیدا ہو گئی کہ وہ میری قوم میں سے ایک آدمی کو مار گیا. آج پتا چل گیا کہ خود اس نے اقرار کر لیا اور اس کے ساتھی نے اقرار کر لیا کہ ہمارا اس مقتول کا قاتل وہی موسیٰ ہے. کیا رائے ہے تمہاری؟ سب نے کہا فوراً اس کو گرفتار کرو اور اس کو فوراً سولی پہ چڑھا دو. قصاص. یہ قصہ کوئی سن رہا تھا انہی مشورے والوں نے، ان میں سے کوئی موسیٰ علیہ السلام کا دوست بھی تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو دل سے چاہتا بھی تھا. اور ہو سکتا ہے کہ اس میں مخالف میں سے رہا ہو تو اسرائیلی بھی ایک دو مشیر ہوں اور اسرائیلی چاہتے ہی ہوں موسیٰ علیہ السلام کو. وہ دوڑا ہوا آیا اور اس نے کہا اے موسیٰ جلدی مصر چھوڑ دو، بھاگو. تمہاری گرفتاری کا آرڈر ہو چکا اور تم کو پکڑنے کا حکم ہو چکا ہے اور تم کو مارا جائے گا، یہ طے ہو چکا. موسیٰ علیہ السلام نے نہ گھر میں خبر کی نہ باہر، وہیں سے جہاں خبر لگی وہاں سے آپ بھاگتے چلے. پیچھے مڑ کے دیکھتے جا رہے، کوئی آ تو نہیں رہا، کوئی مجھے پکڑنے تو نہیں آ رہا. پیچھے مڑ کے دیکھتے جا رہے اور آگے بھاگتے جا رہے، یہاں تک کہ وادی سینا طے کر لیا اور پورے سینا پار کر گئے اور مدین حضرت شعیب کے شہر میں پہنچ گئے. حضرت شعیب کے شہر مدین اس کا نام ہے، وہاں پہنچ گئے اور اطمینان ہوا اس بات کا
کہ اب مصر کا کوئی آدمی یہاں تک پکڑنے نہیں آئے گا. وہاں ایک کنواں تھا بہت بڑا, وہاں ایک کنواں تھا بہت بڑا. اس پر چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے. اس شہر کے 2 لڑکیاں جوان دیکھی کنواں موسیٰ علیہ السلام نے, وہ دونوں ایک طرف کھڑی تھی مردوں سے دور. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان کے پاس پہنچ کر کہ تم دونوں دور علیحدہ کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ بڈھا ہے, آنکھ کا اندھا ہے, نام شعیب ہے, ہم ہی 2 لڑکیاں اس کی ہیں, ہمارے پاس کوئی مرد نہیں پانی بھرنے والا, ہم ہی بھرنے والیاں ہیں. ہم مردوں کے ساتھ نہیں بھرتے, ہمیں شرم آتی ہے مردوں کے ساتھ کھڑے ہو کر باں سے باں ملا کر, ران سے ران ملا کر, بدن سے بدن ملا کر پانی بھرنے میں ہمیں شرم آتی. ہم غیرت مند عورتیں ہیں, حیادار عورتیں ہیں, ایک نبی کی بچیاں ہیں, ایک نبی کی. میرا باپ نبی تھا ہے اور آنکھوں سے اندھا ہو چکا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم یہی کھڑی رہو. گئے. اب موسیٰ علیہ السلام نے جا کر یہ عورتیں جس گھڑے کو 15-20 مرتبہ ڈال کے بھرتی, چھوٹے گھڑے سے, موسیٰ علیہ السلام نے بڑا گھڑا ڈالا. چلو 40 مرد کی طاقت تھی, 40 مرد کی طاقت تھی, ان کو بڑا گھڑا بھرنے میں کیا دیر لگتی. چلو اور تم کھڑی, تمہارا کھڑا رہنا بھی یہاں ٹھیک نہیں, چلی گئے. اور آپ ایک درخت نظر آیا, اس کا سایہ نظر آیا, اس سائے میں بیٹھ گئے. آپ کو چڑھاؤ میں سے کوئی پوچھ نہیں رہا, لڑکیوں نے بھی کوئی بات نہیں کی, وہ پانی لے کے چلی گئی. آپ جو سائے میں گئے, تعریف کی, اے اللہ میں محتاج ہوں ہر اس چیز کا جو تو مجھے عطا فرمائے, میں پورا محتاج ہوں, میں اس درخت کے سائے کا بھی محتاج ہوں. اللہ موسیٰ علیہ السلام میں انانیت نہیں ہے, ربوبیت کے دعوے میں تو کوئی دعویٰ نہیں ہے, الوہیت کے دعوے میں کوئی دعویٰ نہیں ہے. آؤ میری پوجا کرو, میں بہت بڑا طاقتور نبی ہوں. کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا. دعوت دی تو اس بات کی دی اللہ ایک ہے اور اسی کے اندر ساری قدرت ہے, اسی کو ماننا ہے خدا, اور اسی کو ماننا ہے رب, اور اسی کو ماننا ہے معبود, اس کے علاوہ کوئی نہ رب ہے نہ معبود. موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے لیے ابھی دعوت ملی نہیں, اب ملنے والی ہے. یہ سائے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک لڑکی ان میں سے آئی. اس نے کہا اے موسیٰ, کہا جی, کہا میرا باپ بلا رہا ہے آپ کو, میرا باپ آپ کو بلا رہا ہے. اچھا, کہا جی ہاں آپ کو بلا رہا ہے. میرے باپ نے پوچھا کہ اے میری بیٹیوں اتنی جلدی کیسے آ گئی, تو میں نے تمہارا قصہ سنا دیا. تو باپ نے کہا بلاؤ ان کو, انہوں نے میرے ساتھ احسان کیا, احسان کا بدلہ احسان. بلاؤ, کھلاؤ, پلاؤ, بٹھاؤ. ایک بیٹی رہبر بن کر آگے چلی, پیچھے پیچھے موسیٰ علیہ السلام, پیچھے پیچھے آگے چلی, پیچھے پیچھے موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے کہا عورت کو پیچھے رہنا چاہیے, مرد کو آگے, اور تم رہبری پیچھے سے کرو, اشارہ کرو ادھر چلنا ہے, آگے میں چلو. کیونکہ چلنے میں بھی عورت کی پنڈلی سے کپڑا اٹھتا ہے, اور اگر ہوا چل رہی ہو تو اور بھی اٹھتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حیا اور غیرت کے خلاف ہے کسی عورت کی پنڈلی دیکھنا, میں آگے چلوں تم پیچھے. وہ جناب پیچھے آ گئی, وہ بھی حیا کے مارے, اور یہ آ گئی داخل ہوئی. شعیب علیہ السلام نابینا تھے, ان کی خدمت میں پہنچے. شعیب علیہ السلام کو سلام کیا, سلام کا جواب دیا. فرمایا کیا قصہ ہے؟ سارا قصہ سنا. فرمایا گھبراؤ مت, اللہ نے ظالم لوگوں نے تم کو نجات دے دی, اب تم یہیں رہو اور میرے پاس رہو یہاں تک کہ مصر کا خلفشار ختم ہو اور وہاں کا وارنٹ گرفتاری نسیم منسیہ ہو. وارنٹ گرفتاری بھول بھلیا ہو, نسیم منسیہ ہو. آپ یہیں رہیے, لیکن آپ ہیں جوان اور میری بیٹیاں ہیں 2 جوان. میں مناسب نہیں سمجھتا کہ جوان بیٹے کو اپنی 2 بیٹیوں کے پاس, کہ میں تو اندھا, میں تو مجھے نظر نہیں آتا, بغیر کسی جائز طریقے کے رکھوں.
میرا خیال یہ ہے کہ اے موسیٰ میں اپنی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں، آپ کے پاس مہر دین مہر دینے کو کچھ نہیں تو کچھ نہیں، کوئی حرج نہیں، ہمارے گھر کی بکریاں 8 سال یا 10 سال آپ چرائیے، آپ کا یہ چرانا یہ دین مہر ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مناسب سمجھا کہ جوان بیٹیوں کے بیچ میں رہنا ٹھیک نہیں، اور جب اتنے غیرت مند تھے کہ پنڈلی بھی کھلی نہیں دیکھ سکتے تھے تو بڑا جوان بیٹیاں کہیں پڑی سو رہی ہوں اور آنے جانے میں نظر آ جائیں، تو فرمایا ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہا، بالکل صحیح کہا، میں تیار ہوں، اور ان دونوں مدتوں میں سے آج کی یا 10 کی دونوں کی میں پوری کر سکوں کر لوں۔ بکریاں چرانا آپ کا کام تھا، بکریاں 8 سال 10 سال آپ نے چرانا، اور بیوی صاحبہ حمل سے ٹھہری۔ 10 سال کے بعد فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، اے شعیب علیہ السلام، اے میرے قصر، آپ اجازت دیجئے، میرے ماں ہیں، میرے باپ ہیں، میرے بھائی ہیں، میری بہن ہے، میرا خاندان ہے، انتظار میں ہوگا، میں چھپ کے لکھ کے اور بھاگا ہوں، اور میں اس ظالم سے بھاگا ہوں، ظالم کا ظلم والا قانون تھا، اس کے جتنے قوانین تھے سب ظالمانہ تھے، میں اس سے بھاگا تھا، لیکن آپ اجازت دیجیے، اب مجھے خیال ہو رہا ہے کہ میرے ماں باپ کا کیا حال ہوگا، میں اپنی بیوی کی رخصتی بھی چاہتا ہوں، اور میں جو بکریاں میری بیوی کی ہیں میں ان کو بھی لے کے جانا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں چلا جاؤں۔ ضرور ضرور۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیوی لی، بکری لی، اپنے کو لیا۔ ہاں، درمیان میں قصہ پیش آیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ بکریاں چلانے کے لیے لاٹھی ضرورت پڑے گی، دیکھو یہ لاٹیاں کھڑی ہیں، ان میں سے ایک اٹھا لاؤ۔ اب جو موسیٰ علیہ السلام نے ایک لاٹھی لے کے آئے، اور شعیب علیہ السلام نے ٹٹول کے دیکھا کہ او موسیٰ، ارے تم کو تو وہ لاٹھی ملی جو نبیوں والی ہے، شاید خدا تم کو نبی بنانا چاہتا ہو۔ ارے یہ بابا آدم سے چلی آ رہی ہے میرے پاس، وراثتاً بعد وراثتاً یہ بابا آدم سے چلی آ رہی ہے۔ اے موسیٰ، تم کو تو وہ لاٹھی ملی جو نبیوں کو ملا کرتی تھی، اور نبی اسی لاٹھی کو لے کے چلا کرتے تھے۔ اچھا جاؤ، مجھے امید ہے خدا کی ذات سے خدا تم کو نبی بنائے۔ اب وہ لاٹھی، اب وہ بیوی، اب وہ بکری، اب وہ اپنی ذات، 4 چیز چلی۔ طور پہاڑ راستے میں پڑا، اس کے اس دامن میں مدین، چڑھ کر اتر کر دوسری طرف جاؤ تو ادھر مصر کی وادی اور مصر، ادھر اور سہولت ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بیوی صاحب کہا جائیے، صفورہ نام تھا ان کا، حضرت صفورہ ان کا نام تھا، ان 2 بیٹیوں نے جس بیٹی کا بیاہ موسیٰ علیہ السلام سے ہوا ان کا نام صفورہ تھا۔ حضرت صفورہ نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ نے، جائیے آپ چڑھے پہاڑ کی چوٹی پہ گئے، وہاں جو پہنچے تو آگ تو ہو گئی باہر، اندھارا گیا نگر سے اوجھل، اور چمک آئی نور والی، نور کی روشنی چاروں طرف جگمگا رہی، اب درختوں کے پتیوں اور پھلوں اور ڈالوں میں سے دکھائی دے رہی ہے، اور ایک آواز آئی، ایسی آواز جو ہر طرف سے جدھر کان کرے وہی کی آواز، آواز کا خلاصہ یہ تھا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری ان الساعة آتیة اکاد اخفیها لتجزى كل نفس بما تسعى ولا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى۔ موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی، اس میں سے آواز آئی، جدھر کان لگائے ادھر ہی کی آواز دینے والا نظر نہیں آیا، یہ آواز آئی اور نور چاہو، میں ہوں اللہ، میرے علاوہ تو یہ عبادت کے لائق نہیں، اس آواز کی بات آئی، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں،
تمہارا معبود ہوں اور ہر ایک کا ہوں. تم کو میری عبادت کرنی چاہیے اور میری نماز قائم رکھنی چاہیے. اور میری نماز میری یاد کے واسطے میری یاد کرو, نماز کے ذریعے مجھے یاد کرو. اب دیکھو اے موسیٰ, قیامت آنے والی ہے. اے موسیٰ, تمہارا تو ساری انسانوں کا حساب کتاب اعمال کا وہاں ہوگا, ایمان کا وہاں ہوگا. اے موسیٰ, دیکھو دنیا میں جب تک تم رہو کسی ایسے کے پیچھے مت چلنا جو تم کو گمراہ کر دے اور تم کو ہلاک کر دے اور آخرت سے ہٹا دے. آخرت سے ہٹا دے اور دنیا میں دبو دے اور تم کو پریشان کر دے. خبردار خبردار, ایسے کی بات نہ. اے موسیٰ, اب گویا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں بلا کر اب دعوت اللہ کا کام دے رہے ہیں اور نبوت کے تمغے سے سرفراز فرما رہے ہیں اور یہ ساری تمہید ہو رہی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال هي عصاي اتوكل عليها واهش بها على غنمي ولي فيها معارب اخرى. فرمایا اللہ تعالیٰ نے, اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ فرمایا اے میرے اللہ, اے میرے معبود, یہ میری لاٹھی ہے, یہ میری لاٹھی ہے. ٹیک لگاتا ہوں میں اس پر, اب پتی جھاڑتا ہوں میں اس پر. اب پتی جھاڑتا ہوں, اپنی بکریوں کو پتی جھاڑتا ہوں. سمجھے کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے؟ ذرا غور کرو جواب میں. حقیقت بتلائی کہ لاٹھی لکڑی ہے. لاٹھی کی حقیقت کیا ہے؟ لاٹھی کسے بنتی ہے؟ لکڑی, لوہے کی نہیں تھی, چاندی سونے کی نہیں تھی, جست کی نہیں تھی, اسٹیل کی نہیں تھی, اور کسی دھات کی نہیں تھی, لکڑی کی تھی. یہ میری لاٹھی ہے جس کی ذات لکڑی ہے, جس کی ذات, اور اس کی صفات کیا ہے اور اس کی خصوصیات کیا ہے, دو تو بتلا دی صاف صاف, اور باقی کہا کہ اللہ اگر آپ کہیں گے تو میں سب بتلا دوں گا اس کا کیا نفع ہے میرے پاس. ایک نفع تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ سہارا میرا یہ لکڑی. میرے پاس کوئی سواری نہیں, پیدل چلتے 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 جو میں تھک جاتا ہوں تو میں اسی سہارے سے کھڑا ہو رہتا ہوں اور اسی سہارے سے چلتا ہوں. یہ میری ذات کا سہارا ہے, میری حیات کا سہارا ہے. اچھا یہ میری پرورش کا بھی سہارا ہے اور یہ میری بیوی کی حیات کا بھی سہارا ہے. وہ کیسے؟ اے اللہ, میں اس پر درخت کی پتیاں, وہ پتیاں جو مجھ سے اونچی ہے میرے ہاتھ سے پکڑ میں نہیں آتی, میں ان لاٹھی درخت کی کھاتی تھی, میں اس سے جھاڑتا ہوں, بکریوں میں پتیاں گرتی ہیں, بتیاں چباتی ہیں, دودھ بنتا ہے, دودھ نکلتا ہے, میں پیتا ہوں, میری بیوی پیتی ہے, میری اور میری بکری پیتی ہے, بکری بھی پیتی ہے, میرے جانور کی بھی حیات اسی میں اور میری بیوی کی حیات بھی اسی میں, میری اقتصادیات اس لکڑی میں اور میری مالیات اس لکڑی میں اور میری معاشیات اس لکڑی میں. میری معاش چاہتے ہو اس لکڑی میں, اقتصاد چاہتے ہو اس میں. اے اللہ اس میں میری ہر چیز ہے, حتیٰ کہ دفاعیات بھی اس لکڑی میں. اگر کوئی دشمن حملہ کرے میں اسی لکڑی سے مارتا ہوں, دفاع بھی اسی سے کرتا ہوں. یہ میری سلاح بھی ہے اور دفاع اعلی دفاع بھی ہے. اے اللہ اس میں بڑی خوبی, اس لکڑی اس لاٹھی میں بڑی خوبی, اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ میری جان کا سہارا ہے. اچھا موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا بالکل سچ, واقعی اس لکڑی سے ہی کام, لکڑی سے واقعی یہی سب کام ہو رہا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام کا اسی لکڑی سے پتی توڑنا, جھاڑنا اور پتی بکریوں کو چموانا اور چموا کر اللہ کی طرف دودھ بننا اور دودھ نکال کر خود پینا, بیوی کو پینا, یہی ان کی غذا, یہی ان کی دوا, یہی ان کی معاش, یہی ان کی معاشیات, یہی ان کی سب کچھ. اب اللہ پاک نے فرمایا قال القها یا موسیٰ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اچھا اس لکڑی کو اپنے ہاتھ سے چھوڑو اور زمین پر ڈال دو.
اب جو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حکم کی تعمیل میں لکڑی چھوڑی زمین پر اور ڈال دی زمین پر پھینک دی، وہ لکڑی نہ رہی، اللہ نے اس کو حکم دیا، اے لاٹھی موسیٰ کی بن جا تو اژدہا، بن جا۔ وہ جہاں وہ اژدہا بنے، ادھر بھی منہ دم ادھر بھی منہ، موٹے اور وہ سانپ اتنا موٹا ماشاء اللہ کہ جب اس نے منہ کھولا تھا کہ 1 فٹ فرعون کے تخت کے نیچے اور 1 فٹ اس کے سر کے اوپر، اتنا منہ چوڑا تھا، اور تیز اتنا چلتا تھا جیسے دبلا سانپ پتلا سانپ تیز بھاگتا ہے، اس طرح سے تیز بھاگتا۔ اللہ نے قدرت دکھلائی کہ نہ سمجھے وہ موٹا بھاگ نہیں سکتا، موٹا کبھی دبلے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ اللہ نے دکھلایا موٹے میں دبلے کی صفات اور دبلے میں موٹے کی صفات، قوی میں ضعیف کی صفات، ضعیف میں قوی کی صفات، مردے کو زندہ کرنا، زندہ کو مردہ کرنا، مردے کو ضعیف کو قوی کرنا، قوی کو ضعیف کرنا، جاندار کو بے جان کرنا، بے جان کو جاندار کرنا، تمہارے جتنے سہارے تھے ان سہارے کے علاوہ ایسا بنا دینا کہ تم خود اس سے بھاگو۔ پہلے تم لکڑی ہاتھ میں لے کر اپنے سینے سے لگا کے رکھتے تھے اور اپنی قبر سے سہارا لگتے تھے، اب لگاؤ نا اے موسیٰ، اب لگاؤ۔ موسیٰ بولو اب کیا ہے؟ اب تو موسیٰ علیہ السلام خاموش۔ اے موسیٰ اب بتلاؤ کیا ہے یہ لکڑی تمہاری کیا ہوئی؟ یاد رکھو اے موسیٰ، جس طرح تمہاری لکڑی پر میرا تصرف چل سکتا ہے اور یہ چلا ہے، اسی طرح زمین سے لے کے آسمان تک اور ذرے سے لے کے آفتاب تک اور بال سے لے کے بدن تک اور چھوٹی سے لے کے بڑے تک میرا تصرف ہر طرح چل سکتا ہے، جس کو جو چاہے کرے، جس کو۔ اے موسیٰ یقین کرو، تمہاری لکڑی صرف لکڑی لاٹھی تمہاری لکڑی کی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی۔ اللہ لکڑی کو جو چاہے بنا دے۔ لکڑی پہلے لکڑی ہوتی تھی بھری، لاٹھی تھی اندر سے بھری، اب بھاری، اب بنا دیا اژدہا، اندر سے کھوکھلا، اندر سے زنجیریں اور سانپ کی کمانیاں تو سب لگا دی۔ پہلے لکڑی میں زہر نہیں تھا، شکر ہی شکر، نفع ہی نفع، دودھ ہی دودھ، معاشیاتی معاشیات، پہلے لکڑی میں یہ فائدہ تھا، اب زہری زہر، اب زہری زہر، اور اتنا طاقتور سانپ تھا کہ 1,40,000 مصنوعی سانپ کو ہڑپ کر گیا، اتنا طاقتور اللہ نے بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ تو جب ڈرے تھے، جبکہ خبر دی تھی خبر رساں ایجنسی نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ جلدی بھاگو، تم کو پکڑنے کے لیے طے ہو چکا اور تم کو مارنے کے لیے فیصلہ ہو چکا۔ ایک دفعہ جب بھاگے تھے ڈرتے ہوئے، اور ایک دفعہ جو دیکھا سانپ، اور دیکھو تو دیکھا تو پیچھے بھاگے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ ڈرو مت، کسی سے مت ڈرو، میرے ہاتھوں کے بنائے ہوئے اژدہوں سے اور میری ہاتھوں کی بنائی ہوئی مخلوق سے مت ڈرو۔ اے موسیٰ مت ڈرو، کسی مت ڈرو، اس سے ہاتھ بڑھاؤ، قدم بڑھاؤ، ہاتھ بڑھاؤ، اس کی پیٹھ بہا رکھو، پھر یہ لکڑی ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بات مانی، لپک کر ہاتھ بڑھایا، وہ معمولی سی خوف طبی کا وقت تھا، نکل گیا۔ طبیعت میں ڈر پیدا ہو جائے یہ انسان میں ہو سکتا ہے، ایک بار کوئی چیز ہے، لیکن وہ نکل گیا، ایمانی خوف اور ایمانی طاقت آئی اور وہ نکل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پکڑ لیا، پھر وہی لاٹھی کی لاٹھی، فرمایا لو ایک چیز تم کو میں نے دی، لو ایک چیز دی، نبیوں کو فوج دی، لشکر دیا، سونا دیا، چاندی دی، حرفت دی، صنعت دی اور طاقت دی، سمندری گھوڑے دیے، زرہ بنانے کی طاقت دی، لوہے کو ہاتھ سے موم کرنے کی طاقت دی، دیا لوہے کو داؤد علیہ السلام نے، اور اپنے ان کے ہاتھ میں اللہ نے اتنی گرمی ایمانی دے رکھی تھی، حرارت ایمانی ان کے ہاتھ میں اتنی تھی کہ لوہے کو پکڑا اور لوہا یوں ہونے لگا، اور اسی آپ انگلیوں سے اس کی زرہ کی زنجیریں نکالنے لگے اور زرہ بنا دی۔
اللہ نے یہ کہا اوروں میں اے موسیٰ یہ دیا دیں گے، لیکن اے موسیٰ تم کو ایک لاٹھی دے دیں۔ لو یہ لاٹھی، یہ میری کرامتی لاٹھی ہے، یہ تمہاری اقتصادی لاٹھی نہیں، یہ میری قدرتی لاٹھی ہے، یہ میری تمہاری سیاسی اور دفاعی لاٹھی نہیں، یہ میری اعجازی لاٹھی ہے اور میری قدرتی لاٹھی ہے، یہ تمہارے لیے معجزہ ہے، میری وجود کی دلیل ہے اور تمہاری نبوت کی نشانی ہے۔ نبوت کی نشانی ہے اور میرے وجود کی دلیل ہے۔ موسیٰ لے جاؤ اس لاٹھی، موسیٰ اس لاٹھی کو لے اپنے ساتھ رکھو، یہ کام دے گی تم کو ہر موقع پر، یہ کام دے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ یہ طور پہاڑ پر جہاں انگارہ دیکھا تھا وہاں یہ باتیں ہو رہی، اور بیوی صاحبہ نیچے پڑی، اور بیوی صاحبہ نیچے پڑی، بکری نیچے پڑی، آپ اور آپ کی لاٹھی ساتھ آئی، باتیں ہو رہی۔ اللہ پاک نے بھی بات ختم نہیں کی کہ اے موسیٰ ذرا اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے گریبان میں ہاتھ ڈالا کہ اچھا نکالو، اور جو نکالا تو معلوم ہوا کہ یہ پوری ہتھیلی روشن ہو گئی، نہ داغ نہ دھبا، نہ برس نہ کمک نہ کوئی اور چیز، کوئی دھبا نہیں، صاف ستھری روشن ہتھیلی۔ اندھیری رات میں رکھو تو چمک کا کام ہے۔ اے موسیٰ لو یہ تم کو دوسری دلیل دیتا ہوں، دوسرا معجزہ دیتا ہوں، اس میں نے حقیقت نہیں بدلی، ہاتھ رہا صفت بدل لی، تم سے گندمی رنگ کی ہتھیلی تھی، گندمی رنگ کی، اب اس کو میں نے سفید رنگ کا بنا دیا۔ مجھے رنگ بدلنا بھی آتا ہے، مجھے رنگ بدلنا بھی آتا ہے، اور کم رنگ کو سفید رنگ بنانا بھی آتا ہے، مجھے یہ معجزہ بھی آتا ہے، ہر قدرت میرے پاس۔ اے موسیٰ یہ تمہاری نبوت کی نشانی ہے اور میری آیت، میرے وجود کی آیت اور دلیل ہے۔ موسیٰ سمجھو واقعی ہاتھ ڈالا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ایمان دل میں ہوتا ہے، دل زبان پاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے گریبان میں ہاتھ ڈلوا کے وہ جو ایمان موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھا، اور اس ایمان میں نور ہوتا ہے تو اب موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ کو اپنی چھاتی پر اور اپنے دل پر رکھا تو اس کی روشنی آ گئی، نور ایمانی قلبی کی روشنی آپ کے دست مبارک میں اللہ نے پیدا فرمایا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے براہ راست پیدا فرمایا۔ اب موسیٰ سے خدا نے فرمایا اے موسیٰ اب میں تمہیں کام دیتا ہوں، کام کیا دیتا ہوں؟ ہاں اے موسیٰ بیوی کی طرف مت جاؤ، بیوی کو چھوڑو خدا پر، بکری کی طرف مت جاؤ، بکری کو چھوڑو خدا پر، بکری چھوڑو خدا پر، بیوی چھوڑو خدا پر، یعنی مجھ پر، اللہ پر۔ اللہ کی قدرت تم نے دیکھ لی، کر سکتا ہے عبادت، کر سکتا ہے روشنی، تمہاری بچے کی، تمہارے حاملہ عورت کی ولادت میں مدد تو دے سکتا ہے نا خدا؟ تم نے خدا کو دیکھ لیا کیسا خدا ہے؟ خدا کو تم نے پہچان لیا اور خدا کی آیت اور دلالت تم نے دیکھ لی، خدا کی قدرت تم نے پہچان لی۔ اے موسیٰ گھبراؤ مت، ایسے خدا کے حکم کی بات مانو، وہ تمہاری حفاظت بھی کرے گا اور تمہارے بیوی بچوں کی بھی، اور ہر بات کی حفاظت کرے گا اور ہر بات۔ موسیٰ نے کہا یا خدا آپ کہاں بھیجنا چاہتے ہیں؟ کہ فرعون کی طرف، کہ اسی فرعون کی طرف جسے وارنٹ کی گرفتاری میرا نکال رکھا ہے اور میرے مارنے کا فیصلہ کر رکھا، کہا اسی کی طرف جاؤ، اسی کی طرف، گھبراؤ مت، زیادہ وہ اجزا ہے، اجزے کو دیکھ کے تم میرے کہے سے تم نے ہاتھ ڈالا، اجزا ضعیف بن کر لکڑی بن گیا، فرعون پر ہاتھ ڈالو میرے کہے سے ضعیف ہو جائے، کوئی کیسا کر۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به اذري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا۔
داعی کو چاہیے کہ جب دعوت کے کام میں چلے تو اللہ سے دعا مانگ لے. کیا مانگے؟ دعوت کے کام کرنے والے کو دعا مانگ کے چلنا ضروری ہے. دعا مانگے تو ایک قدم نہ اٹھائے, دعا مانگے, اے اللہ مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا, میں کچھ نہیں جانتا, میں کچھ نہیں کر سکتا, اے مالک آپ دعوت کے کام میں مجھے بھیج رہے ہیں. نبیوں سے آپ نے کام لیا تھا, ہم تو امتی ہیں, ہم تو گنہگار ہیں, وہ تو بے گناہ تھے, وہ تو معصوم تھے, ہم غیر معصوم ہیں, وہ تو محفوظ تھے, ہم غیر محفوظ ہیں, وہ شیطان پر حملہ نہیں کر سکتا تھا, ہم پر شیطان حملہ کرتا ہے. اے مالک پھر بھی آپ بھیج رہے ہیں تو آپ ہماری مدد فرمائیے, حفاظت فرمائیے, اور کام بنائیے, اور اے اللہ ہر موقع پر ہر قدم پر ہماری حفاظت کیجیے. دعا مانگو. موسیٰ نے کیا دعا مانگی؟ اے میرے پالنہار کھول دے میرا سینہ اور آسان کر دے معاملہ دعوت تبلیغ کا, اور کھول دے میری زبان کی گرہ, وہی گرہ جو انگارہ کھانے میں جل گئی تھی نا, وہ گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری دعوت کی باتیں سمجھیں اور میری تبلیغ کی باتیں سمجھیں. اللہ زبان کھول دے, میری زبان کھول دے تاکہ میں اچھی طرح سمجھا سکوں. اور اے میرے پالنہار شریک کر دے میرے اس دعوت والے کام میں میرے اہل خاندان میں سے ایک میرا بھائی نامی ہارون, اس کو شریک کر دیجئے میرے اس دعوت و تبلیغ کے کام میں. کیوں؟ تاکہ ہم دو رہیں گے کہ ایک ذکر کرے گا, ایک دعوت دے گا, ایک تسبیح پڑھے گا, ایک دعوت دے گا, تو 24 گھنٹے دعوت بھی چلے گی اور اس کے ساتھ دعا بھی ہوگی, اس کے بعد اور تسبیح بھی ہوگی. بس جی جب موسیٰ نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ, اللہ تعالیٰ فرمایا اے موسیٰ تمہاری ہر دعا قبول, تمہاری جاؤ سینہ کھول دیا, جاؤ تبلیغ کا کام آسان کر دیا, جاؤ زبان سے لکنت تمہاری دور کر دی, جاؤ بھائی ہارون کو بھی لے جاؤ, خوب ہمارا ذکر کرو, خوب ہمارا کام کرو. دعوت کے کام کرنے والوں کو ذکر بے انتہا کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے؟ ذکر دعا تسبیح, ذکر دعا تسبیح خوب مانگنا. دعوت کے کام, دعوت کے ساتھ اگر یہ کام ہوگا اور اس کے ساتھ ذکر ہوگا اور تسبیح ہوگی تب یہ دعوت کرنا. کہنا یہ چاہتا ہوں میرے بزرگوں دوستوں کہ انبیاء علیہ السلام کو خدا نے اپنے زمانے کے بیوقوف انسانوں کی طرف بھیجا جو دعویٰ کر بیٹھتے تھے اپنے رب ہونے کا اور اپنے معبود ہونے کا اور اپنے قوی ہونے کا اور اپنے بادشاہ ہونے کا اور کسی کے بندہ نہ ہونے کا اور کسی کے غلام نہ ہونے کا اور اپنے عاجز نہ ہونے کا اور اپنے قوی مطلق ہونے کا اور اپنے قادر مطلق ہونے کا اور اپنے شافی مطلق ہونے کا اور اپنے ہر جوہر کا اور ہر کمال کے مدعی ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے دعوت دیں گے.